خالد قیوم صاحب، نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس قرارداد کے بعد؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سکھ کا سانس نصیب ہو پائے گا؟ دیکھیں امن، سکھ کا سانس ان دی سینس کہ جو 2 سال سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری تھی، جو وہاں پہ انسانیت کے خلاف مظالم جاری تھے، جو بربادی جاری تھی، تو وہ تو رک گئی ہے۔ تو اس حد تک تو بالکل فلسطینیوں کو سکھ کا سانس جو ہے وہ لینا نصیب ہوگا، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے۔ دیکھیں اصل پاکستان نے بھی بارہا یہ کہا اور اقوام متحدہ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ 2 ریاستی جو حل ہے وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ دیر پا حل ہے۔ لیکن اگر اس 20 نکاتی پیس پلان کو دیکھا جائے تو اس میں 2 ریاستی حل کے بارے میں کوئی ایز سچ کلیئر بات نہیں کی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پیس بورڈ کی بات کی گئی کہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، غیر سیاسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو گورننس کو دیکھے گا، اس کو جو ہے وہ پیس بورڈ اس کو اوور سی کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اور اس پیس بورڈ کو ڈائریکٹلی امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ خود اس کو جو ہے دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی گئی، اب وہ اسٹیبلائزیشن فورس میں کن کن ممالک کے لوگ شامل ہوں گے وہ تو ابھی تک سامنے بات نہیں آئی، لیکن وہ اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کے پھر اس کا مینڈیٹ دیکھیں کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو اس نے بیسیکلی جو ہے وہ سرحدوں کی نگہبانی کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ وہاں پہ جو مسلح گروہ ہیں، مسلح گروہ کون ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ حماس وہاں پہ مسلح گروہ ہے، اس کو غیر مسلح کرنا اور ڈی ویپنائزیشن کرنا، یہ اس کا مینڈیٹ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے میرے خیال میں حماس نے جو اس کو مسترد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی وہ بیسیکلی ایک فریق بن جائے گی کہ جب آپ ڈی ویپنائزیشن کی طرف جائیں گے، آپ حماس کو غیر مسلح کرنے کی طرف جائیں گے، تو جو ہے obviously پھر وہاں پہ مسئلے مسائل آئیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو 2 ریاستی جو حل ہے، پاکستان کی طرف سے یہ تجاویز دی گئی تھیں اور پاکستان کی بیشتر تجاویز جو تھیں میرے خیال میں ان کو جو ہے اس کا حصہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ پاکستان نے 2 ریاستی حل کی بات کی تھی کہ اس میں کلیئر کٹ ایک واضح جو ہے وہ 2 ریاستی حل کی طرف جو ہے یہ لے کے جایا جائے، لیکن اس کا کوئی واضح اس میں بات نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بات پاکستان کی طرف سے آئی تھی کہ جو فلسطینین اتھارٹی ہے اس کو جو ہے وہ جو کلیدی کردار اس کا ہو، لیکن وہ اس کو نہیں دیا گیا۔ پھر اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے پاکستان نے بات کی تھی کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وضاحت ہونی چاہیے، لیکن وہ وضاحت بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ایمن جس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ اسرائیل، یہاں پہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا۔ ساری دنیا، سارے مسلمان ممالک ایک طرف ان کی بے بسی اپنی ایک طرف کہ وہ کتنے بے بس ہیں کہ وہ اسرائیل کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہے، کہ وہ اسرائیل جس نے نسل کشی کی اس کو اقوام متحدہ نے مانا، اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے مانا، اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے مانا کہ آپ نے وہاں پہ نسل کشی کی، جس طرح سے آپ نے تباہی کی، بربادی کی، ساری دنیا کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے یہ تو بیسیکلی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے اسرائیلی وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہیں، یہ تو ان کو ریوارڈ کرنے والی بات ہے کہ جو کچھ وہ چاہ رہا تھا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں 2 ریاستی حل نہیں مانوں گا۔ یہاں پہ اس پیس پلان میں نے اگین جو شروع میں بات کی کہ آپ کو جو امیڈیٹ وہ تو ہے کہ آپ نے جو نسل کشی ہو رہی تھی فلسطینیوں کی، جو بربادی ہو رہی تھی، جو کہ غزہ کو ایک اجتماعی قبر بنا دیا گیا تھا، وہ تو ہو گئی، لیکن مسئلہ اصل مسئلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ جب تک 2 ریاستی حل جو ہے
اس مسئلے کا نہیں آئے گا تو یہ سارا جو ہے I don't see it going anywhere. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو 20 نکاتی قرارداد پیش کی گئی، ایک تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ منظور کی گئی، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی نوید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ مسئلہ ابھی بھی وہی ہے، وہی دو ریاستی حل ہونا چاہیے تاکہ فلسطین کو سکھ کا سانس مل چل سکے اور ان کی نسلیں سکون سے آگے بڑھ سکیں، ایسا ممکن دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پاکستان نے قرارداد کے حق میں تو ووٹ دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو نسل کشی جاری تھی وہاں پہ اس کو روکنے میں تو معاون ہوئی کسی نہ کسی حد تک، اور وہاں پہ انسانی زندگی میں کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی خوراک پہنچتی ہے، کوئی دوائی پہنچتی ہے، ایک بالکل بہیمانہ انداز میں اسرائیل لگا تھا اور لگا بھی رہے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ظاہر امریکہ اس کے ساتھ ہے اور باقی تو صرف آئیں بائیں شائیں ہیں، کہانیاں ہیں، پاکستان جیسے ممالک اپنا زور لگا سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے فلسطینی بھائیوں کا خون بہانے سے روکے۔ پاکستان تو کھڑا ہے کہ 1967 سے قبل کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اوپر جا کے دو ریاستی حل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بالکل درست بات ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا، میرے جو اطلاع کی چیک کی ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان، اردن اور ایک یورپی ملک، ان کی فورسز وہاں پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ تو پاکستان کو جوڑ رہے تھے کہ اردن کے ساتھ مل کے جائے گا، لیکن جو میں نے چیک کیا، اچھا پرسوں میری اسحاق ڈار صاحب سے اس قرارداد کے پاس ہونے سے پہلے بات ہوئی تھی پریزیڈنسی میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا تو کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکے، وہاں کوئی بریک آئے، پہلا ہمارا مطمع نظر پاکستان کا یہ ہے، اور اگلی بات وہی ہے کہ پاکستان اس موقف پہ جو اب قرارداد میں بھی پاکستان نے وعدے کیا کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ 1967 سے قبل کی جو باؤنڈری ہے اس پہ جائیں، اور ابھی اگلے ہفتے میں جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس کے اوپر قرارداد ہے، پاکستان کی ایک اور قرارداد بھی سلامتی کونسل میں دوبارہ وہ اعادہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ زندہ رکھتے ہیں، وہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک بڑے فورم پہ ممبر بھی ہے اور گفتگو بھی کر رہا ہے، ہر انداز سے اس ایشو پہ بات کرتا ہے جہاں انسانی حقوق کی بات ہے، مقبوضہ کشمیر کی بات ہے، فلسطین کی بات ہے، لیکن اب ایشو وہی بات آتی ہے کہ یا تو آپ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے حماس لڑتی رہے، حماس نے حملہ کیا تھا، نتیجے میں کتنے ہزار لوگ شہید کروا لیے، بدلے میں حماس نے کیا کیا اس حملے کے بعد؟ مطلب کوئی ایسا پلان آیا کہ میں اور آپ جذباتی ہو کے گفتگو شروع کر دیں کہ جی نہیں بس تم مارتے رہو اسرائیل؟ کچھ تو بریک آ رہا ہے نا، اس کے اندر سے ہی ممکنہ حل ہی ڈھونڈا جاتا ہے کہ آپ یا تو اس پاور میں ہوں، آپ بٹن دبائیں اور سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا نا، آپ نے عالمی برادری کے ساتھ چلنا ہے۔ نہ تو آپ عالمی برادری کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ نہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل غاصب ہے اور اسرائیل بالکل ٹھیک کر رہا ہے، نہ پاکستان یہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے پاکستان کو اپنے طور پہ اسلامی ممالک کے درمیان میں بھی، اور جہاں جہاں ہمارا اثر و نفوذ ہے ہم ان کے ساتھ بات کریں کہ بھئی جب پوری یورپی کمیونٹی خود برادری کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نا، یونیورسٹیوں کے بچے کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ظلم کر رہے ہیں اور اس کو بند کریں، اسرائیلی جو فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس کے اوپر، تو اس آواز کے ساتھ ہم انگ ہونے کے لیے ہمیں عالمی برادری کے ساتھ بھی چلنا ہے اور اپنا موقف بھرپور انداز سے لے کے چلنا ہے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اس وقت کوئی حل سامنے موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم گلے پھاڑیں جذباتی ہو کے سڑکوں پہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں کام، بھائی پھر وہ تو نہیں نہ ہو سکتا، وہاں پہ تو عملی طور پہ ہی کرنا ہے جو کر سکتے ہیں۔ آج بھی پرائم منسٹر کی طرف سے جو امدادی کیمپ ہیں، سامان ابھی مصر پہنچا ہے، وہاں سے بھی مجھے خبر آئی ہے کہ وہ بھی ہم جو کام کر سکتا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس امن پلان میں کس کس ملک کی فوجیں غازہ جائیں گی؟ یہ تو ظاہر ہے ابھی انہوں نے نہیں بتایا تو گیس ورک ہی ہو سکتا ہے، وہ عامر چونکہ آپ کو جو بتا رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے کہیں سے